السلام علیکم دوستو۔ محمد بن قاسم کی ہندوستان کی آمد کے بعد ایک لمبے عرصہ تک مسلمانوں نے ہندوستان کا رخ نہیں کیا۔ اگر اس کی بنیادی وجہ دیکھی جائے تو اس دور میں مسلمان افریقہ اور یورپی ممالک کی فتوحات میں مصروف تھے۔ ایک مدت کے بعد امیر ناصر الدین سبکتگین نے برصغیر ہند و پاک کے علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ سبکتگین کی فتوحات کا سیلاب دریائے سندھ سے آگے نہ بڑھا، مگر اس کے باوجود اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر مورخین کا کہنا ہے کہ نصر حاجی نام کا ایک سوداگر تھا۔ اس نے سبکتگین کو ترکستان سے بخارا لا کر الپتگین کے ہاتھوں فروخت کیا۔ الپتگین نے سبکتگین کے چہرے پر عقل و دانش کے آثار دیکھ کر اسے اپنے مخصوص حلقے میں شامل کر لیا۔ الپتگین سامانی سلطنت کا ایک گورنر تھا۔ دوستو، سامانی سلطنت کی حکومت خلافت امویہ کے خاتمے کے بعد 134 سال تک رہی۔ اس عرصے میں ان کے 10 حکمران ہوئے۔ اپنے عروج کے دور میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، قزاقستان اور پاکستان کے کئی حصے اس سلطنت کا حصہ تھے۔ جب سامانی سلطنت بکھرنے لگی تو الپتگین نے افغانستان میں غزنی کے علاقے پر حکومت قائم کر لی اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی سبکتگین کو ترقی دے کر جنرل بنا دیا اور اس کو سلطنت کے باہر دوسرے علاقے فتح کرنے کا کام سونپ دیا۔ سبکتگین نے کئی مرتبہ ملتان اور لغمان کے صوبوں پر حملے کیے۔ یہ علاقے راجہ جے پال کی سلطنت کا حصہ تھے۔ سبکتگین نے ان علاقوں سے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی بھی بھیجا تھا۔ جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کے 2 ہی برس بعد اس کا بیٹا اور جانشین اسحاق بھی انتقال کر گیا۔ اب غزنوی سلطنت میں افراتفری تھی اور اسے چلانے کے لیے اب ایک قابل حکمران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ فوج اور درباریوں نے مشاورت سے الپتگین کے داماد سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب سبکتگین تخت پر بیٹھا تو اس کا بڑا بیٹا عبدالقاسم یا ابو القاسم محمود صرف 6 برس کا تھا۔ اسی بچے کو تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ سبکتگین نے چھوٹی سی غزنی سلطنت کو سامانی سلطنت کے ماتحت کر دیا اور خود غزنی میں سامانیوں کا گورنر بن گیا۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے محمود غزنوی کو جنگی اور سیاسی دونوں قسم کی تربیت دینے پر لگی تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کو مستقبل کا سلطان بنانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے باپ کے 20 سالہ دور حکومت میں محمود غزنوی خوب منجھ گیا تھا۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو گرز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ پر جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سبکتگین نے راجہ جے پال کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جے پال بھی مقابلے کے لیے نکلا اور لغمان کے علاقے میں دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود غزنوی بہت جاں فشانی سے لڑا۔ جے پال کا لشکر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا، لیکن جے پال کے لشکر کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ اس کے زیادہ تر سپاہی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور سخت سردی کے عادی نہیں تھے۔ اس کمزوری کو ایک عجیب طریقے سے استعمال کیا گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ محمود غزنوی کو لوگوں نے بتایا کہ جے پال کے لشکر کے قریب جو پانی کا چشمہ ہے، اگر اس میں گندگی ڈال دی جائے تو سخت سردی پڑنے لگ جائے گی، اور پھر پنجابی فوج جو ٹھنڈے موسم کی عادی ہرگز نہیں، وہ اس میں ٹھٹھر کر رہ جائے گی اور مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ محمود غزنوی کے حکم پر سپاہیوں نے اس چشمے میں گندگی ڈالنا شروع کر دی۔ اب اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہ اس کے کچھ دیر بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ پہلے بارش ہوئی اور پھر آسمان سے برف گرنے لگی۔ اتنی شدید برف پڑی کہ جے پال کے کیمپ میں مویشی مرنے لگے، سردی سے سپاہی بھی بیمار ہونے لگے۔ چنانچہ جے پال نے سبکتگین سے درخواست کی کہ وہ راجہ سے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی لے کر صلح کر لے۔ سبکتگین تو فوری طور پر تیار ہو گیا، مگر محمود غزنوی نے صلح کی مخالفت کی۔ بیٹے کی مخالفت دیکھ کر سبکتگین بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ راجہ کا ایک ایلچی اس کے پاس پہنچا۔
ایلچی نے سبکتگین کو خبردار کیا کہ اگر اس نے راجپوتوں یعنی جے پال سے صلح نہ کی تو دونوں طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اس کی وجہ اسے یہ بتائی گئی کہ راجپوتوں کی ایک رسم یہ ہے کہ وہ ایسے حالات میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے اور اپنے گھروں کو جلا کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور خود کو انتقام کے سرخ طوفانوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ ایلچی کی یہ بات سن کر سبکتگین صلح کے لیے راضی ہو گیا، مگر جے پال کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ جے پال سبکتگین کے کچھ افسروں کو ساتھ لے کر لاہور چلا گیا تاکہ انہیں 10 لاکھ درہم تاوان کی رقم ادا کر سکے، لیکن لاہور پہنچتے ہی منظر بدل گیا۔ اس نے سبکتگین کے افسروں کو قید کر لیا اور نئی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس بار اس نے تنہا جنگ کرنے کے بجائے ہندوستان کی دوسری ریاستوں دہلی، اجمیر، کالنجر اور کنوج سے مدد مانگ لی۔ ان ساری ریاستوں کی مدد سے جے پال 1 لاکھ کا لشکر لے کر پھر لغمان جا پہنچا۔ جواب میں سبکتگین بھی مقابلے کے لیے نکل آیا۔ اس نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر جے پال کی فوج کا جائزہ لیا۔ وہ جہاں تک دیکھتا تھا اسے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا، لیکن سبکتگین کے پاس اس کے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک جنگی چال چلی۔ سبکتگین نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کیا۔ پھر اس نے جے پال کے لشکر میں وہ مقامات تلاش کیے جو اس کی نظر میں کمزور تھے۔ پھر اس 500 کے دستوں نے صرف ان کمزور مقامات پر مسلسل حملے کیے۔ جے پال اس تکنیک کا مقابلہ نہ کر سکا اور اسے عبرتناک شکست ہو گئی۔ اس فتح کے بعد سبکتگین نے بھاری تاوان وصول کیا اور لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ اپنی سلطنت غزنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جے پال سے لڑائیوں میں محمود غزنوی کی فوجی تربیت میں تو نکھار آیا ہی تھا، لیکن اس کا باپ اس کی اخلاقی تربیت کرنا بھی نہیں بھولا تھا۔ سبکتگین نے غزنی سلطنت کی حدود کو افغان علاقے بلخ تک بڑھا لیا تھا۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بلخ میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کے نام کر دی۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے درباریوں پر مال و دولت لٹانا شروع کر دی۔ ادھر محمود غزنوی سبکتگین کی موت کے وقت اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ نیشا پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے حکومت چھیننے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی سلطنت کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے اسماعیل کو ایک پیغام بھیجا اور پیشکش کی کہ اگر اسماعیل باقی سلطنت چھوڑ دے تو محمود غزنوی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے محمود غزنوی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اب محمود غزنوی نے اپنے ایک چچا اور چھوٹے بھائی کی حمایت سے بغاوت کر دی۔ محمود غزنوی اپنی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ غزنی کے قلعہ کی طرف بڑھا تاکہ خزانہ اور قلعہ پر قابض ہو سکے۔ اتفاق دیکھیے کہ اسماعیل بھی اس وقت غزنی میں نہیں تھا۔ وہ بھی غزنی کی طرف دوڑا تاکہ محمود سے پہلے وہاں پہنچ سکے، اور پھر تاریخ کا یہ اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی ایک ہی وقت میں غزنی کے قریب پہنچ گئے، اور اب غزنی کے قلعہ پر قبضے کے لیے دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسماعیل کے لشکر میں ہاتھی بھی شامل تھے اور بظاہر اس کا پلہ بھاری نظر آ رہا تھا، لیکن محمود غزنوی جیسے منجے ہوئے کمانڈر کے سامنے اتنا بڑا اس کا لشکر بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکا۔ لڑائی میں اسماعیل کی فوج جلد ہی پسپا ہو گئی، لیکن غزنی کا قلعہ چونکہ ان کے قریب تھا، اس لیے اسماعیل اپنے سپاہیوں سمیت قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پوزیشن سنبھال لی۔ اب صورتحال یوں تھی کہ اسماعیل غزنی کے قلعے اور شاہی خزانے پر قابض تھا، مگر محمود غزنوی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے موجود تھا۔ لیکن اسماعیل کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے یہ خزانہ استعمال نہیں کر سکتا تھا، اور اس خزانہ کو استعمال کرتے ہوئے باہر سے بڑی فوج بھی تیار نہیں کر سکتا تھا۔ سو کچھ عرصے بعد اس نے مایوسی میں ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے اور خزانے کی چابیاں بھی محمود غزنوی کو پیش کر دی گئیں۔ اب محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا، بتاؤ اگر جنگ میں تم جیت جاتے تو مجھ سے کیا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے قلعے میں قید کر دیتا
جہاں عیش و آرام کے تمام سامان موجود ہوتے۔ محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسماعیل کو مزار شریف کے قریب ایک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہاں اسے ہر سہولت میسر تھی، لیکن وہ قید تھا اور یہیں پر اس کی موت واقع ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔